مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کے آغاز میں مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیں. مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی. تو حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے بیان سننے کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل جو چیز اس سلسلے میں بیان کی جائے گی اس پر عمل کی کوشش کروں گا. جو مدنی پھول ذکر کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کو لکھ لوں گا، اول تاخر بیان میں شرکت کروں گا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 480 صفحات پر مشتمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایانات تصنیف بیانات عطاریہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 112 پر یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے حوالے سے منقول ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کے 2 اشعار اس سے قبل کے 2 سلسلوں میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان سے متعلقہ مدنی پھول بھی پیش کیے گئے. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے فصل ثالث کے شعر نمبر 3، 4 اور 5 اور مجموعی طور پر قصیدہ بردہ کے اشعار نمبر 31، 32 اور 33 یہ اشعار اور ان سے متعلقہ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. ان اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک وصف جمیل یعنی دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کو اختیار کرنا اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو فصل ثالث جو پوری کی پوری فصل 29 اشعار پر مشتمل ہے، 29 اشعار ہیں اس کے، اور ان 29 اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے
اوصاف حمیدہ خصائل جمیلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. جیسے پہلے شعر میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت کرنے کا تذکرہ تھا، اس سے اگلے شعر میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیاری بھوک شریف کا تذکرہ تھا. تو اب ان 3 اشعار میں رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ صاحب قصیدہ اپنے قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث کے 3 شعر میں یہ ذکر فرماتے ہیں، وراودتہ الجبال الشم من ذہب، وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی. تو یہاں پہلے مصرے میں لفظ راودت یہ ماضی کا صیغہ ہے مراودۃ مصدر سے، جس کا مطلب ہے مطالبہ کرنا، اپنی طرف مائل کرنا. اور الجبال جبل ان کی جمع ہے جس کا مطلب پہاڑ، اور لفظ الشم اس کا مطلب بلند و بالا. من ذہب جو سونے کے تھے. تو پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں نے جو سونے کے پہاڑ تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہا. ان نفسہ کا مطلب یہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترم ہے، یعنی آپ کے نفس محترم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. لیکن فَأَرَاهَا أَيَّمَا، ارا کا مطلب اس نے دکھایا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ ان پہاڑوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زہد اور قناعت کا جلوہ دکھایا. ایما شممی، تو شمم سے مراد بلند حوصلہ، استغنا، زہد و قناعت. اور ایما کا مطلب کس شان سے. تو اب اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں نے سونے کا بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ مبارک کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بلند حوصلے اور استغنا سے انہیں ذلیل دیکھا، یعنی پہاڑوں کو کوئی اہمیت نہ دی، حالانکہ وہ پہاڑ سونے کے تھے. تو سونے کے پہاڑوں نے اگرچہ آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو یہاں تو غلاموں کی شان یہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو جہاں غلاموں کی استغنا کا یہ عالم ہو، وہاں آقا کے استغنا کا کیا عالم ہوگا. تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے زہد و قناعت کا یہ حال ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. تو جب غلاموں کے زہد و قناعت کا یہ حال ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت کی کیا شان ہوگی. اس شعر مبارک میں صاحب قصیدہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں مروی ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کا سلام پیش کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك اينما كنت، کہ اے محبوب اگر آپ یہ پسند کریں کہ میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور یہ پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ رہیں، تو جہاں بھی آپ تشریف لے جائیں یہ پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ ایسا چاہیں
تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جب یہ پیغام سنا تو روایت میں ہے فتوقف ساعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئے، آپ نے توقف فرمایا، سکوت اختیار فرمایا۔ فقال یا جبریل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وقد یجمعها من لا عقل له۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ کسی کا گھر نہیں، یعنی یہ کسی کا دائمی گھر نہیں۔ تو دنیا گھر ہے لیکن ایسا گھر ہے کہ جو کسی کا گھر نہیں، یہاں پر دائماً آبادہ کسی نے رکنا نہیں، اور ایسا مال ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں۔ تو یہاں ہزاروں لاکھوں بادشاہ گزر گئے، جن خطوں پر وہ حکمرانی کرتے تھے آج ان خطوں کے اندر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ ایسا مال ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں، اسے وہ جمع کرتا ہے کہ جس میں عقل نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں کے سونے کے بن کر ساتھ ساتھ چلنے کے بجائے زہد و قناعت کو اختیار کر لیا۔ ہم فاقہ مستوں کو شکم سیر کیا، ہم فاقہ مستوں کو شکم سیر کیا اور آپ فاقے پہ قناعت کر لی۔ تو اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ فضیلت فقیر صابر یہ غنی شاکر پر ہے، یعنی شکر گزار غنی پر صبر کرنے والا فقیر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس میں اس طرف مضمون موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق جمیل کی مشابہت رکھی ہے۔ تو امت میں سے جو بھی فقر کو اختیار کرے اور اس پر صبر کرے تو اس کی یہ ادائے حبیب باری عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی۔ اسی لیے صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں ہمت الرجال تہدم الجبال، کہ ہمت مرداں پہاڑوں کو منہدم کر دیتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زہد کو اختیار کیا، تو پہاڑوں نے سونے کا بن کر آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان استغنا اور زہد و قناعت کی بدولت پہاڑوں کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور قصیدہ بردہ شریف کے 32ویں شعر اور فصل ثالث کے چوتھے شعر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب قصیدہ فرماتے ہیں وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْإِسَامِ۔ تو اکدت یہ ماضی کا صیغہ ہے تاکید المصدر سے، جس کا مطلب مضبوط اور پختہ کیا۔ زہدہ یہ اکدت کا مفعول ہے، اور زہد کہتے ہیں قلت الترغیب، رغبت کی قلت زہد کہلاتی ہے۔ اور اصطلاح میں زہد کی تعریف یہ ہے الاعراض عن الدنیا و ترک راحتہ، کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور اس کی راحت کو ترک کر دینا زہد ہے۔ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا، تو فیہا میں ضمیر دنیا کی طرف راجع ہے۔ ضرورت یہ اکدت کا فاعل ہے، تو ضرورت مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اکدت کا فاعل، جس کا مطلب ضرورت ظاہری اور احتیاج حسی۔ اور ان الضرورت کہ بے شک جو احتیاج حسی ہے اور ضرورت ظاہری ہے، لا تعدو، لا کا مطلب نہیں اور تعدو کا مطلب غالب آ سکتی، علی الاسامی
اسم سے مراد عفت مآبی، پاک دامنی۔ تو یہاں اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زہد کو ضرورتوں نے اور مضبوط کر دیا، اس لیے کہ ضرورتیں پرہیزگاری اور عصمت مآبی پر غالب نہیں آ سکتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زہد شریف اور قناعت اور دنیا سے بے رغبتی، اس کا ایک نظارہ آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 873 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 477 پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر بان کے نشان پڑے ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، پھر میں نے نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا لیں اور ہم آخرت؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی فرماتے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اور دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ہیں، اس کے باوجود آپ ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں فرما رہے، جبکہ دوسری طرف امت کا حال یہ ہے۔ تو امت میں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا ہائے دنیا کے نعرے، اتنا زیادہ بینک بیلنس ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ مال و دولت ہونے کے باوجود، فیکٹریاں لگا لینے کے باوجود، عالی شان محلات و مکانات بنا لینے کے باوجود دولت کی ہوس کا بھوت ہمارے سر سے اترتا نہیں۔ تو دولت کی ہوس سر پر سوار ہے، حل میں مزید کے نعرے۔ تو پتہ نہیں اتنی دولت اکٹھی کر کے ہم کہاں لے کر جائیں گے۔ تو یہ دولت جو دنیا میں اکٹھی کی، جائز و ناجائز ذرائع اختیار کیے، مال بنایا، بینک بیلنس بڑھایا، یہ مرنے کے بعد ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ تو کاش کہ ہمیں بھی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کے صدقے دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو جائے۔ نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 259 پر یہ روایت منقول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ تو دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟
حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ 52 پر لکھتے ہیں کہ دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس لعین کی بیٹی ہے، اور اس دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خامند ہے۔ تو ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دے، اور عالم اور طالب علم کے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ اور رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یا جو اللہ اور رسول کی ناراضی کا سبب ہے وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ دنیا نہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہرگز اس وسوسے کو ذہن میں مت جمائیے کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت ہی خوشحال اور مالا مال ہیں۔ یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی آبادی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33 تا 35 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کو ذکر کیا گیا ہے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث کا 5واں شعر جو پچھلے 2 اشعار ہی کے مضامین پر مشتمل ہے، تو اس میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کرتے ہیں، وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ۔ تو وَكَيْفَ استفہام انکاری کے لیے ہے کہ کیوں کر ایسا ہوتا۔ تدعو دعوت مصدر سے ہے جس کا مطلب بلائیں، انوائٹ کریں، الی الدنیا دنیا کی طرف،
ضرورت حوائج ظاہری ضروریات، اور من سے مراد اس پاک ہستی کو. لو کا مطلب اگر، اور لاہو اگر وہ پاک ہستی نہ ہوتی. لم تخرج تو ظاہر نہ ہوتی، الدنیا یہ دنیا، من الآدمی عدم سے. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اس پاکیزہ ہستی کو اپنی طرف کیسے بلا سکتی ہیں کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو دنیا نہ ہوتی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا عدم سے وجود میں نہ لائی جاتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے وجود کا سبب ہے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، بھلا ان کو دنیا کی یہ عارضی نعمتیں کس طرح اپنی طرف مائل کر سکتی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زہد و قناعت کو ان 3 اشعار میں صاحب قصیدہ بردہ نے ذکر کیا ہے. تو تیسری فصل جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور خصائل جمیلہ پر مشتمل ہے. اس کے پہلے شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راتوں کے قیام کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے اگلے شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری بھوک شریف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کے اگلے 3 اشعار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زہد و قناعت کے متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی زہد و قناعت کی دولت عطا فرمائے. نہ آزما مجھ کو دنیا کا مال و زر عطا کر کے، نہ آزما مجھ کو دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر دے مجھے فقط اپنی محبت یا رسول اللہ. عطا کر دے مجھے فقط اپنی محبت یا رسول اللہ. آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. دولت عشق سے آقا، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.